وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس روٹین کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے بند ہے قربانی سے پہلا یعنی آخری جمعہ جو قربانی سے پہلا ہوتا ہے اس پر قربانی کے متعلق جو ضروری مسائل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن ساتھیوں کو پتہ ہوتا ہے ان کو ذرا دوبارہ یاد دہانی ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے بات، اور کئی ساتھی نئے ہوتے ہیں اور کئی مسائل کا بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، تو چونکہ قربانی کا بہت بڑا عمل ہے تو اس کے لیے ان کو ایسے معلومات اور مسائل کا پتہ ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائی میں مسائل عرض کروں گا قربانی کے متعلق تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے، کیسا جانور ہو، بندے کیسے ہوں، کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر ہم نے قربانی کو لازم قرار دیا تھا، لہٰذا اس امت کے لیے کوئی نہیں بھئی علیحدہ طور پر کوئی لازم ہوئی ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی قربانی کا حکم کسی نہ کسی شکل میں ان پر بھی تھا، بلکہ اس امت پر تو اللہ نے مزید آسانیاں فرمائی ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ جانور ذبح کر کے کسی جگہ پر متعین جگہ پر رکھ کر آ جاتے، آسمان سے آگ آتی اور آ کر اسے جلا دیتی، بس وہ جل کے ختم ہو جاتا، بس یہ قربانی قبول ہو گئی، ادا ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اس امت پر اللہ نے مہربانی یہ کی ہے کہ یہ امتی ذبح کرتا ہے اور گوشت خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، غرباء اور ارد گرد دوست احباب رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا کرے گا۔ اب ذرا سوچو بھئی جانور کے کتنے بال ہوتے ہیں، بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جتنا بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں۔ بعض علماء نے یہ بھی یہاں پہ فرمایا ہے کہ جیسے بال ان گنت ہوتے ہیں اسی طرح نیکیاں بھی اللہ ان گنت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے
یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا۔ ان کو خواب آیا اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات دکھلائی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ابا جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ تو اب ابا جی کی سنت تو ہے کہ بیٹا ذبح کرو، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابا جی کی سنت کیا ہے حضرت ابراہیم ابا جی کی، اس کے بیٹا ذبح کرو، اور ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ابا جی کی سنت کیسے ہو گئی؟ تو اس کے لیے علماء نے بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا، ہم اپنی سب سے پیاری چیز مال اللہ کی خدمت میں قربانی کے لیے پیش کر دیتے۔ تو جیسا اجر ان کو اللہ نے عطا کیا تھا، اسی سے ملتا جلتا اجر اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، باقی رہا مسئلہ دوسری بات، اللہ نے ان کو بیٹے کا کہا تھا، ہمیں اللہ نے جانور کا کہا ہے۔ اصل بات تو ہے اللہ کا حکم ماننا، اصل بات ہے اللہ کی بات ماننا، اللہ کا حکم ماننا، چاہے وہ جانور ذبح کرائے یا بچے ذبح کرائے، اس کی مرضیاں ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس نے جان کی قربانی مانگی کہ نہ کھاؤ نہ پیو پورا مہینہ رمضان کا، ہم نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے مان کے دکھایا، الحمدللہ اللہ قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، اس رب نے کہا اپنا مال قربان کرو، ہم اس کے لیے بھی تیار بیٹھے۔ اصل بات تو ہے بھائیو ماننا، بس۔ قربانی کے لیے چند چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبح کیا جا رہا تھا، جیسے وہ بے عیب تھے، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، جیسے وہ بے عیب تھے، جانور جو قربانی کا ہے یہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر بھی عیب نہیں تھا، ایک۔ نمبر دو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بے عیب تھا، اسی طرح قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی بے عیب ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، اور نر قسم کا موحد تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نر قسم کے موحد تھے۔ تو بھائیو ہمیں بھی وہی عقیدہ بنانا ہوگا، اپنانا ہوگا، اور اس عقیدے کے مطابق اپنا نظریات اور عقائد بنانے ہوں گے، تب جا کے ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور یہ قربانی والا عمل بھی تب فائدہ مند ہوگا۔ سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تھے ابا جی ان کے جو پوجا کر رہا ہے، لیما تعبدو، ان کی کیوں پوجا کر رہا ہے؟ ما لا یسمعو، یہ سنتے نہیں ہیں۔ اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ ما فوق الاسباب، جب اسباب ختم ہو جائیں اس کے بعد سننے کی صلاحیت کسی مخلوق کے فرد میں نہیں ہوتی، ہر جگہ سے اسباب کے بغیر سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جب یہ عقیدہ ہوگا تو ابراہیمی عقیدہ ہے۔ اے نہیں بھئی قبروں والے بھی سن رہے ہیں، اے نہیں بھی فلاں بابا بھی سن رہا ہے، اے بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف عقیدہ ہے۔ تو بھائیو یاد رکھو، گرمی ذرا زیادہ ہے میرے خیال کہ میں نے محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کہ کوئی نہیں سن سکتا اسباب کے بغیر۔ ہاں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اسباب موجود ہیں، آپ کی آواز مجھ تک پہنچ سکتی ہے، میرے کان ہیں، آپ نے اونچی آواز بات کی ہے، پھر تو میں سن سکتا ہوں۔ نہ ساتھ والے گھروں میں کوئی بندہ بات کرے اور میں ادھر بیٹھ کے سن لوں، یہ سمجھو سبب نہیں ہے، پھر بھی کوئی بندہ سننے کا قائل ہے تو یہ عقیدہ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب اور ذریعے کے بغیر سننے کی طاقت صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا عقیدہ بھائیو یہی ہے، ما لا یسمعو، وہ نہیں سن سکتے جن کو تم پکارتے ہو، صرف اللہ کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کر میں تیری دعاؤں پر لبیک کہتا ہوں، مجھے پکارا کر، کسی اور کو دعائی نہ دیا کر۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ ولا یبصرو، اور پکارنے والوں، غیر اللہ کو پکارنے والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، وہ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یبصرو، جب وہ فوت ہو گئے، وہ جب چلے گئے، اب وہ تمہارے حالات سے واقف کوئی نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں سامنے بیٹھا ہے اور تمہارے حالات دیکھ رہا ہے تو واقف تو ہوگا، جب دنیا سے ہٹ گیا، چلا گیا، فوت ہو گیا، پردہ آ گیا موت والا، برزخ والا، اب وہ تمہارے حالات سے واقف کوئی نہیں۔ یہ ابراہیمی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ولا یغنی عنک شیئا، یہ تیسرا اور آخری عقیدہ سنو پھر آگے بات کریں۔ ولا یغنی عنک شیئا، اب ٹھیک ہے مہربانی۔ ولا یغنی عنک شیئا، جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، ولا یغنی، وہ تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی تمہارا بیڑا نہیں پار لگا سکتے، تمہاری کشتیوں کو پار نہیں لگا سکتے، وہ تمہیں مصیبتوں سے نہیں نکال سکتے، مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں نہیں کر سکتے۔ حاجت روا ایک ہی ذات ہے، مشکل کشا ایک ہی ذات ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ یہ ابراہیمی عقیدہ ہے۔ لہٰذا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بے عیب تھا، قربانی کرنے والا چونکہ حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اس کا بھی عقیدہ بے عیب ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یاد رکھو، ذہن میں رکھو، جو بندہ عقیدہ ابراہیمی نہ رکھے اور قربانی کرے، ایسے بندے کی قربانی اللہ کی عدالت میں قبول کوئی نہیں ہے۔ ایک اگلی بات، جو بندہ ابراہیمی عقیدہ نہ رکھے اور کسی موحد کے ساتھ قربانی میں شریک ہو جائے تو یاد رکھو موحد کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو شراکت دار کھڑا ہے، حصے دار کھڑا ہے، وہ بندہ باطل عقیدے والا ہے، شرکی عقیدے والا ہے، لہذا اس کے شریک ہونے کی وجہ سے، شامل ہونے کی وجہ سے موحد کی قربانی بھی ضائع ہو جائے۔ اس لیے اس بات کو خوب احتیاط کر کے چلیں، اپنا عقیدہ بھی بچائیں اور بد عقیدہ لوگوں سے اپنی قربانی کو بھی بچائیں۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اب جانور کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں اور۔ قربانی ابھی 4 دن رہتے ہیں باقی، آج سمیت 5 دن۔ قربانی کس بندے پر واجب ہے، کس بندے پر واجب نہیں ہے، یہ سوال ہے، اکثر ذہن میں الجھتا ہے، پتہ نہیں کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے۔ تو ضرورت کا ایک مکان جس میں وہ رہائش پذیر ہے، ضرورت کی ایک سواری، اور اس کے بعد ضرورت کا وہ سامان جو استعمال میں آتا ہے، جس کو استعمال کے لیے لیا ہے، استعمال میں آتا ہے، اور ضرورت کے کپڑے، ضرورت کی چیزیں، ان چیزوں کو ہٹا کر باقی اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت ہے، کاروبار کا پیسہ ہے، یا ویسے اکاؤنٹوں میں پڑا ہوا ہے، یا سونے کا 1 تولہ ہے، 2 تولے 3 تولے ہیں، یا کوئی جنس خرید کے رکھی ہوئی ہے، کاروبار کرتا ہے، آڑتی ہے، یا کوئی اور چیز، ان ضروریات اصلیہ کے علاوہ، اور کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کتنی بنتی ہے، اس کی پرائس کیا ہے؟ تو جو ابھی موجودہ سٹیٹ ہے اس کے مطابق 1470 روپے تولہ ہے، اس کے حساب سے یہ تقریباً بنتا ہے 77,175 روپیہ۔ میں نے کیلکولیشن ماری تھی 2-3 دن پہلے، غالباً اتنا ہی بنتا ہے، 77,175، یعنی تقریباً 77,000 کے لگ بھگ۔
اگر کسی بندے کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ اضافی سامان یا مال تجارت یا سونا یا چاندی یا بینک بیلنس یا کوئی ایسی چیز جو قیمتی ہے، اگر اس کو شمار کرو، ہاں اگر ادھار وغیرہ دینے ہیں تو وہ ادھار کی کیلکولیشن مارے، بھائی میرے اوپر 1,00,000 روپے ادھار ہے، فرض کرو 50,000 ادھار ہے، اس کو مائنس کر لے، بھئی یہ تو پرایا ہے، میرا ہے ہی نہیں، یہ تو میں نے دینا ہی دینا ہے، اس کو مائنس کر لے، منفی کر لے، باقی کی کیلکولیشن مارے، بھئی اگر 50 وہ نکال لوں، ضروریات کا سامان نکال لوں، اس کے بعد بھی اگر میرے پاس 77,000 کا مال یا 77,000 روپیہ یا اس 77,000 کی کوئی چیز بچتی ہے یا چند چیزیں ملا کر 77,000 سم تھنگ کی بنتی ہیں تو میرے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ضروریات اصلیہ وہ ہیں، ضروریات اصلیہ کیا ہوتی ہیں؟ ضروریات اصلیہ وہ ہوتی ہیں جن پر زندگی کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ رہائش کا مکان ایک ضروری ہے، اگر کسی کا علیحدہ پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، ضرورت ایک مکان سے پوری ہو رہی ہے۔ سواری 2-3 ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، سائیکل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، یا 2 موٹر سائیکل ہیں فرض کرو، لیکن ضرورت ایک سواری سے پوری ہوتی ہے، باقی کو ادھر کاؤنٹ کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ فرض کرو گھر میں LED پڑی ہوئی ہے، بھئی 32 انچ دی LED ہے جی 30,000 روپے دی، 40,000 روپے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل ضرورت ہے، استعمال کی چیز ہے، موبائل ضرورت ہے۔ اب ضرورت وہ اس کی مرضی ہے، 5,000 والے موبائل سے پوری کرے یا 50 والے سے پوری کرے، شریعت رخصت دیتی ہے، بھئی ہے ضرورت کا، بس بات ختم۔ مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل 20,000 کا بھی ٹوٹا ہوا مل جاتا ہے نا، ردی تھا، اور 80,000 کا بھی مل جاتا ہے، 70 مل جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ 70-80 والا لے یا 20 والا لے، اس کی مرضی ہے، شریعت کہتی ہے ایک تیرے لیے رخصت ہے، اجازت ہے۔ موبائل بھی اسی طرح ضرورت کے وہ رخصت ہے، لیکن ٹیلی ویژن LED وغیرہ اور ڈش ریسیور وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو بالکل یہ ضرورت کی نہیں ہے، ان سے کوئی منفعت فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اور اگر ان کی قیمت 77,000 سم تھنگ جو میں نے آپ کو بتایا، اگر ان کی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں، بھائی ادھر LED پڑی ہے 20,000 کی اور گھر میں اور کوئی سامان پڑا ہے تو اس کے لیے اگر اس کی کیلکولیشن مارو 77,000 پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہے ایسے بندے پر۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آج تقریر نہیں ہونی، ہر سال کی طرح یہ جو ہر سال قربانی سے پہلا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس پر صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں، آج بھی وہی چیزیں ہوں گی، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ گھر میں بیوی کا 1 تولہ 2 تولہ سونا پڑا ہوا ہے، کوئی جیولری ہے، کوئی زیور بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھو ذرا، 1 تولہ سونے کی قیمت 1,00,000 سم تھنگ ہے، 1,10,000 12,000 میرے خیال میں ہے ایک تولہ سونے کی قیمت۔ تو اب لازمی بات ہے 1 تولہ سونا جس کے پاس گھر ہے تو بیوی کے پاس کوئی 150 تو ہو سی نا، 150 روپیہ تو ہوگا ضرورت کا، 500 100 200 500 1000 کوئی نہ کوئی۔ اگر عورت کے پاس بالکل 0 پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، اس کو عید والے دنوں میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف 1 تولہ سونے کا ہے، پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس 5 10 50 100 روپیہ بھی ہے اور ہوتا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے پاس خواتین کی ضرورت کے پیسے نہ ہوں، ان کے پاس ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اپنی وسعت کے مطابق خاوند ان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر عورت کے پاس وہ جیولری کا 1 تولہ پڑا ہوا ہے، 2 تولے پڑے ہوئے ہیں، ساتھ اس کے پاس چند روپے بھی آ گئے، تو اب شریعت کہتی ہے سونے والا نصاب ختم، اب اس کی کیلکولیشن مار، اس کو چاندی کے مطابق اس کی قیمت ڈال، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 77,000 بنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جس بندے کے پاس 1.25 تولہ سونا بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ کل سمجھ آئیے۔ اور اگر وہ سونا خاوند کا ہے یا بیوی کا ہے، یہ اکثر زکوٰۃ کے موقع پر لوگ پوچھتے ہیں جی او جی میری بیوی تے زکوٰۃ ہے یا کوئی نہ، تو بات سمجھو بھائی کھلی اور صاف سی بات ہے، الحمدللہ جو دین کی بات سمجھ آتی ہے اس کو کھول کے بتا دیتے ہیں، کسی کے لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کریں، اور کسی کی رعایت بھی نہیں کرتے، مسئلہ کھول کے ہو، جس کا مرضی ہے عمل کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہ سونا جیولری جو گھر میں ہے یہ خاوند کی ہے یا بیوی کی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو میں تو اس کے لیے ایک بہترین سا جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہوگا بھائی یہ بیوی کا ہے یا میرا ہے، چلو
تو کہتا ہے یار میرا ہے، تو کہتا ہے یار بیوی کا ہے۔ تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے، آپ بھی ذرا سنیں وہ سوال یہ ہے بھائی اللہ نہ کرے کل تیرے گھر میں کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے کہ تو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر بیوی تیری جا رہی ہے، تو اس صورت میں وہ جو سونا ہے وہ تو اپنے پاس رکھے گا یا بیوی کا ہوگا؟ سمجھے؟ اگر تو کہتا ہے جی میرے پاس ہوگا کیونکہ میرا ہے، پھر یقیناً تیرا ہے، پھر زکوٰۃ قربانی بھی تیرے اوپر ہوگی۔ اگر تو کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ تو مال ہے، وہ تو ویسی تو گن کے ویسی جائے گی تو لے کے جائے گی، اگر لے کے جائے گی تو پھر اس کا ہے، پھر قربانی اور باقی سب چیزوں کا حساب بھی اسی کا کرنا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یار، ہر چیز کی نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، دونوں پہلو ہوتے ہیں نا، نیگیٹو پازیٹیو دونوں پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زندگی کا پہیہ چل رہا ہے، لیکن ذہن میں یہ تو اللہ نہ کرے کل پرابلم آ جائے تو میں کیا کروں گا۔ کوئی تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا بندے کا، کوئی تو سوچ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے سوچا ہوگا، نہیں سوچا تو ابھی سوچ لو بھئی میں کیا کروں گا۔ اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے پاس رکھوں گا چونکہ میرا ہے، تو پھر آپ کا ہے تو پھر زکوٰۃ اور قربانی اور فطرانہ وغیرہ بھی آپ پر ہوگا۔ اگر وہ نہیں وہ تو بیوی کا ہے، اس کے ماں باپ نے دیا تھا، جب اس کے ماں باپ نے دیا تھا اس کا ہے، تو پھر بھائی اس پر قربانی کا حساب بھی کرو، اس پر زکوٰۃ کا حساب بھی کرو۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو بھائیو اس کی طرف سے قربانی بھی کرو، زکوٰۃ اگر ادا کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی ادا کرو۔ اوکھیاں اتنے ہی پا دیتا تو میں ہاں بہرحال سوچو۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں، انما الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان کہتا ہے قربانی کی تھی تو بھوکا مار ویسے ہو جائے گا، وہ جی تیرے اندر تو پیسے کم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کہتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ ایک تو کہتا ہے ایسے کام کرنے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، وفضلا، اور فضل کا مطلب کیا ہے؟ اضافہ ہو جائے گا، اللہ تمہارا رزق اور بڑھا دے گا۔ کھلے دل سے کرو، اپنی کر سکتے ہو تو بیویوں کی بھی، ہاں اصل حق تو ہے بیوی خود کرے، جس پر واجب ہے وہ خود کرے۔ اصل شرعی مسئلہ وہ تو یہ ہے کہ جس پر واجب ہے وہ خود کرے، لیکن اگر آپ بیوی کی طرف سے کر دیتے ہیں اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ مشاورت کی، بھائی ٹھیک ہے جی میں کرتا ہے، اب وہ بیوی کہتی ہے آپ میری طرف سے کر دیں، یا دونوں ملا کے کوئی پیسے وہ دے کوئی آپ دے دیں، بھئی یہ بیوی کی طرف سے، نو ٹینشن، آپ کریں، شریعت رخصت دیتی ہے اس بات کی، ٹھیک ہے؟ لیکن بالکل ہی گھر جیولری ہوتی ہے، میں اسی معاشرے کا ایسا ہوں، گھر میں کچھ نہ کچھ زیور جیولری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیلکولیشن مارو، آدھا تولہ سونا ہے فرض کرو بھئی، اور کوئی شے نہیں بچی، صرف آدھا تولہ بچ گیا، اس کی کیلکولیشن مارو، باقی عورت کے ہاتھ میں، عورت کے کنٹرول میں، یہ عورت کی ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہے جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، تو اس کو کیلکولیٹ کر کے ساتھ جمع کر کے دیکھو کتنا بنتا ہے اللہ کے راستے میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور لوگو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے پورے، اے نہیں بے کچھ ہو لے جائے بچو گزار کے کام تے ٹپا چھوڑا، نہ، کھل کے اللہ کے دین کے لیے کھل کے آؤ۔ اللہ پاک رزق دیتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ فضل میں تمہیں بڑھا دوں گا، تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی کیلکولیشن مارو۔ اگلی بات ذہن میں رکھو کہ قربانی جس بندے پر واجب ہے، پہلے وہ اپنی واجب قربانی کے بارے میں فکر مند ہو، اے نہیں بھئی میرے اوپر واجب ہے لیکن میرے ابا جی فوت ہو گئے یار میں ان کی طرف سے کر دیتا ہوں، اپنی اگلے سال کر لوں گا، نہ، میرا جرم اور میرا گناہ باقی رہے گا اگر میں نہیں کرتا تو، بلکہ پہلے واجبی کو سوچو، پہلے واجب قربانی کو سوچو کہ واجب پورا ہو جائے، اس کے بعد اضافی اگر آپ نفلی استحساناً کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کوئی حرج کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے بات ذہن میں رکھیے گا، قربانی واجب ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے جو کہ واجب ہے، بیویوں پر واجب ہے تو ان کی کرنی ہے، اماں جی پر واجب ہے تو اماں جی نے بھی کرنی ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھو، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہے، اس کی ملک میں اتنا سامان ہے، یا اس کے پاس اتنی آمدن یا پیسہ ہے
جو 77,000 سم تھنگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نصاب اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی آپ نے اس بندے نے کرنی ہے، بیٹے نے بیٹی نے۔ بعض دفعہ ذہن میں رکھو ایک مسئلہ اور، یوں ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں، یہ بھی گھروں میں ہوتا ہے نا، توجہ سے سن لو مسئلہ، بیٹیوں کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں، جی اے بیٹی کا فلاں چیز، اے بیٹی کا فلاں چیز، اے بیٹی کا فلاں چیز، لیکن اے سونا بھی گن رکھا جی بت مانگا ہو ویسے وہ بھی لے لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت کا سامان تو ضرورت کا ہے نا، جہیز کے اندر جو وہ تو ضرورت کا ہو گیا، چلو بیٹی کا، اگر اس کے علاوہ جیولری وغیرہ سونا وغیرہ لے کے خرید کر رکھا ہے، اس کے لیے پھر اگلی بات سوچ لو ذہن میں، اگر بیٹی کے نام سپرد کر دیا بھائی یہ بیٹی کا ہے، وقف یعنی اسی کے نام کا ہے، فلاں بیٹی کا ہے، ایک یہ ہوتا ہے جرنل بیٹیوں کے لیے ہے، وہ نہیں، ایک بیٹی کے لیے مخصوص کر دیا کہ یہ فلاں بیٹی کا ہے، تو اب اگر اس بیٹی کے یعنی اس بیٹی کی ملکیت میں دے دیا، اگر وہ کیلکولیشن مارنے سے نصاب کو پہنچتی ہے تو بیٹی پر قربانی لازم ہے۔ اگر آپ جرنلی بیٹیوں کے لیے جرنلی ویسے ملکیت اپنی ہے، آپ اس کی جو ہے مال بنا رہی ہیں، عورتیں گھر کی یا والدین ان بچیوں کے لیے مال وغیرہ جمع کر رہی ہیں، تو اس کے لیے میرے بھائیوں اگر وہ بیٹیوں کے ملکیت نہیں گیا تو پھر آپ کی اپنی ملکیت ہے، اس کو بھی کاؤنٹ کرو، وہ بھی ساتھ شامل کرو، پھر دیکھو آپ نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ پہ قربانی ہے، اگر نہیں پہنچتے تو آپ پہ قربانی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک وہ آپ کی ملکیت میں ہے، بیٹیوں کے سپرد نہیں ہوا، ہینڈ اوور نہیں ہوا۔ اگر بیٹیوں کی سپرد ملکیت کر دی بھئی اے فلاں بیٹی دا بس اس نے ہاتھ کہہ نہیں لانا، تو پھر بیٹی کا اگر ہو گیا ملکیت اس کی ہو گئی تو پھر بیٹی پر قربانی اگر واجب ہوتی ہے تو ہو جائے گی۔ پھر اس طرح بعض ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ غیر شادی شدہ نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں، یہ تو بھی شادی نہیں ہوئی جی یہ کیسے قربانی کریں؟ بھائیو یہ غلط فہمی ہے، شادی بندہ 40 سال نہ کرے تو قربانی نہ ہو سی، شادی ایک بندہ کر ہی نہ سکے، مولوی عبدالستار ہے عبدالستار خان شادی کر ہی نہ سکے بندہ، تو پھر کیا وہ قربانی نہیں دے گا؟ اس حکم کو چھوڑتا رہے گا؟ یہ تاثر اور یہ تصور اور یہ خیال غلط ہے، شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے، چاہے ابا کی وراثت سے ملی ہے، چاہے وہ خود کوئی جاب ملازمت کاروبار کرتا ہے وہاں سے انکم ہوئی ہے، اگر اس کی مالیت اور ملکیت میں اگر وہ 52.5 تولے چاندی جو میں نے آپ کو بتایا 77,000 سم تھنگ اگر وہ اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا تو دن قیامت کے اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر والدین اپنے بچوں کی طرف سے کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بیٹا میں تیری طرف سے قربانی کروں گا، ٹھیک ہے نو ٹینشن، جیسے فطرانہ ادا ہو جاتا ہے قربانی بھی ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے والدین کر سکتے ہیں اپنے اولاد کی طرف سے، لیکن اے نہیں بھائی ہکا قربانی پورے گھر دی طرفوں، اے نہیں، ایک غلط فہمی ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے نہیں، ایک قربانی ایک فرد کی طرف سے، گائے لے لو اس میں بچوں کے اگر نصاب کو پہنچتے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ حصے پورے شامل کر کے پھر گائے ذبح کرو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک گائے لے لی اور بندے نے نیت کی بھئی ٹھیک ہے جی میں پورے گھر دی طرفوں کریں پہ ہاں، متعین نہیں کیے بندے تو تب بھی قربانی نہیں ہوگی سب کی، وہ ایک ہی بندے کی ہوگی۔ بندے مقرر کر لینا بھئی یہ بیٹی کا ایسا ہے، ایک بیٹے کا ایسا ہے، ایک بیوی کا ایسا ہے، ایک اماں کا ایسا ہے، ایک بابے کا ایسا ہے، ایک بھائی کا ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے حصے متعین کرنا یہ ضروری ہوں گے۔ سمجھ آئی مسائل کی؟ ٹھیک ہے، اب قربانی کا نصاب کا پتہ چل گیا کہ قربانی کا نصاب کتنا ہے، 77,175 روپے تقریباً اتنا بنتا ہے۔ آپ کیلکولیشن مار لینا، چلو ہونے حل کڑھا جا، بالکل ایسا ہی دی 77,175، میں نے 3-4 دن پہلے ماری تھی، یاد تھی مجھے، 77,175 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے بندہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جانور بے عیب ہو، عقیدہ بے عیب ہو اور بندہ صاحب نصاب ہو، تو ایسے بندے پر قربانی
واجب ہے، اور اللہ خیر کرے وہ بندہ کرے گا، اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ وہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید والے جو 3 دن ہیں، قربانی والے عید والے جو 3 دن ہیں، اللہ کے ہاں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے اتنا جتنا قربانی والا عمل پسندیدہ ہے۔ میں نے حرا کے دم خون کا ذبح نکالنا اور قربانی کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ جن ساتھیوں پر لازم ہے وہ لازمی کریں، اور جن پر لازم نہیں ہے خواہ ادھار لے کے وہ نہ کریں۔ بھائی چلو جی منہ رکھنا ہے جی، لوگ کیا کہیں گے جی، ادھار لے کے وہ نہ کریں، کیوں؟ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے نا، بھائی لوگ کیا کہیں گے، اجر شجر کوئی نہیں ملنا۔ پھر وہ گوشت ہوگا، تو اگر گوشت کھانا ہے تو 3-4 کلو بازار سے لے لینا، یہ 15-20 ہزار روپیہ کیوں لگاتے ہو؟ پھر جن پر نفلی ہے، یعنی جو نفلی کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا ادھار لے کے نہ کرو، کیونکہ آپ پہ ذمہ ہے ہی نہیں تو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرضی واجبی ہے اس کا ضرور اہتمام کرو، وہ تو کرنی ہے، نہیں کرو گے تو پکڑ ہوگی دن قیامت، پوچھ کچھ ہوگی، صحیح ہو گئے۔ اب جانور کے متعلق چند باتیں، ٹائم گیا، گاڑی ٹھیک ہے، اجے تو مسئلے شروع ہی نہیں ہوئے، اجے تو نصاب پسند ہوتے آتے ہیں۔ اچھا چلو اب میں ذرا فاسٹ تیز بولوں گا، ذرا ساتھ چلنا۔ قربانی کے جانور کے متعلق بھائیو، عیبدار جانور قابل قبول نہیں ہے۔ کون سا عیب؟ یاد رکھو، ایسا عیب جس کو بیوپاری حضرات، ایجنٹ وپاری بیوپاری حضرات کے نزدیک جس عیب کی وجہ سے جانور کی قیمت ڈاؤن ہو جائے تو اس جانور کو، وہ جانور قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ اب آگے تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی ساتھی کو مزید تفصیل چاہیے ہو تو وہ فون پہ بھی پوچھ سکتا ہے، دیگر علماء مفتیان آس پاس بہت سارے موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت ساری چیزیں ہیں، بھائی ایک سینگ ٹوٹا ہوا تو کیا ہے جی، اور تھن ایک ہو تو فلاں وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، ٹائم مختصر ہے، میں اس کو بالکل سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ عیبدار جانور، ایسا عیب جس کی وجہ سے جانور کی قیمت ڈاؤن ہو جائے تو وہ وہ عیب والا جانور قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جانور کے اندر حصے، وہ میکسیمم بڑے جانور کے اندر گائے اور بھینس وغیرہ اور اونٹ، ان تینوں قسم کے جانوروں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو حصے ہیں اور حصے دار ہیں وہ 7 ہو سکتے ہیں، یہ زیادہ حد ہے۔ اس سے کم جتنے مرضی ہو جائیں کوئی منع نہیں ہے، 5 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 2 ہو جائیں، ایک بندہ پوری گائے کر دے، پورا اونٹ اپنی طرف سے کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ حد ہے کہ وہ جو ہے 7 بندے ہوں۔ بعض دفعہ بندے بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں جی، 7 بندے پورے نہیں ہوتے پہ جی، 6 ہاں جی، ایک بندہ نہیں ملتا جی، او جی لب دے، جی لب اللہ دے بندے، کیا مسئلہ ہے، 6 بندے تقسیم کر لو پیسے اور کر لو، تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا نا، تو اللہ کے راستے کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ 5 بندے ہو، 2 نہیں مل رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 بندے مل کے کر لو جانور، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے، اور چھوٹے جتنے جانور ہیں، بکرا اور دمبا دمبی وغیرہ، بکری شکری، ان چیزوں کے اندر ایک حصہ ہی شریک ہو سکتا ہے، ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد عمروں کے حساب سے آپ کو پتہ ہوگا، یہ تو مشہور ترین باتیں ہیں، جٹوں ساری گلوں کا پتہ ہے، تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو۔ بھائی جو چھوٹا جانور ہے، دمبا بکرا وغیرہ، اس کے لیے 1 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ البتہ دمبے کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے پیٹھ باقی جانور سال والوں کے برابر اس کی ملتی ہے قد کاٹ میں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی رہا جانور کے متعلق کہ جانور کو عید والے دن جو ذبح کرنا ہے اس کے متعلق بات سمجھو۔ ذبح کے لیے بعض لوگ بیچارے جو ہے جس طرح مرغی کو ذبح کرتے ہیں، ایسی چھری ماری اور سر علیحدہ ہو گیا، جسم علیحدہ ہو گیا، یہ بالکل طریقہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو شریعت کی روح سے ذبح ہے نا، ذبح کا مطلب کیا ہے، توجہ سے سنو ذرا۔ ذبح کا مطلب ہے اس گردن پر، اس گلے پر 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 نالیاں ہوتی ہیں، 4۔ ایک نظام تنفس، سانس کی نالی، دوسرا نظام خوراک، نظام انہضام کی نالی، خوراک کی نالی، اور تیسری ہوتی ہے شریان، اور چوتھی ہوتی ہے ورید۔ یہ جو 2 شریان اور ورید ہے نا، شریان کا کام ہے دل سے صاف خون پورے جسم میں سپلائی کرنا،
اور ورید کا کام ہے پورے جسم سے یوز استعمال شدہ خون دل میں ریٹرن واپس لانا۔ یہ 2 نالیاں ہو گئیں، اور 2 نالیاں سانس اور خوراک والی ہو گئیں، ٹوٹل ہو گئے 4 نالیاں۔ ان 4 نالیوں اور رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ ان 4 نالیاں نو کٹن دا نام ذبح ہے۔ اس کے علاوہ منکا توڑنا اور اس کی گردن پہ چھرے مارنا اور ہڈی توڑنا اور حرام مغز پہ چھری کی چونچے مارنا، اس کا نام ہے ظلم۔ یہ زیادتی ہے، شریعت میں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ اس سے احتیاط کریں، اس سے یہ کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ 4 رگیں کاٹیں، جانور کا خون بہہ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، جانور حلال ہو گیا۔ 4 میں سے اگر 3 ہی کٹ گئی نا، 3 تو جانور پھر بھی حلال ہے۔ اگر 2 رگیں کٹی، ٹھیک ہے، اور 2 نہیں، کوئی سی بھی 2، 4 میں سے کوئی سی بھی 2 کٹ گئیں اور 2 نہیں کٹیں، پھر جانور حرام ہے۔ 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 4، ان سے جانور حلال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جانور کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا شریعت کی روح سے منع ہے۔ وہ 7 چیزیں ہیں جن کا استعمال شریعت منع کرتی ہے، بے خبردار ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، ہم نے ہر شریعت کے ہر مسئلے کو ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ اشد حرام ہے، اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، ٹھیک ہے۔ یہ استعمال نہیں کیا جاتا اور الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا بھی نہیں ہے استعمال، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ حرام ہے۔ دوسرا، نر جانور ہو یا مادہ ہو، ان دونوں کی پیشاب والی جگہ، پیشاب یوریا کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یورین، تو وہ جو ہے وہ جگہ مذکر اور مؤنث دونوں جانوروں کی حرام ہے، اس کا بھی استعمال جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد خصیے، فوتے بھی کہتے ہیں، خصیے بھی کہتے ہیں، کہ کٹا کاٹا علی کڑھائی جیسی مشہور ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کا بھی بالکل جائز استعمال جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاخانے کی جگہ، یہ بھی ناجائز۔ اس کے بعد غدود آپ سمجھتے ہوں گے، وہ روڑی نما سخت جگہ ہوتی ہے جانور کے بعض مقامات پہ، شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، غدود کا استعمال حرام۔ اور مثانہ، جانور کا جو مثانہ ہوتا ہے پیشاب کی تھیلی، وہ بھی حرام ہے استعمال کرنا۔ اور پتا، 7ویں نمبر پہ پتا، اس کا استعمال بھی ناجائز ہے۔ دوبارہ سن لو تاکہ ذہن میں رہے۔ دم مسفوح، ذبح کے وقت خون جو نکلتا ہے وہ، بولو ذرا، حرام ہے۔ اس کے بعد نر اور مادہ جانور کی پیشاب، چھوٹے پیشاب جو ہوتا ہے، پیشاب کی جگہ وہ حرام ہے۔ خصیے اور کپورے جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد پاخانے کی جگہ، یہ بھی حرام ہے۔ غدود، یہ بھی حرام ہے۔ مثانہ اور پیشاب والی جو تھیلی مثانہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور پتا یہ بھی حرام ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، یہ استعمال نہیں کرنی، باقی سارا جانور حلال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھری والی ہڈی حرام ہے، یہ ٹوٹ کے ایسے ڈھکوسلے ہیں، اصل میں یہ پھری والی جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس پہ تعویذ لکھے جاتے ہیں، فنکار تعویذ لکھتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر پھینکی جاتی ہیں، پھر ڈھیریوں سے اٹھ کے نا پھر وہ جاتی ہیں پیروں کے پاس، اور پھر اس پر تعویذ لکھے جاتے ہیں، جی کوئی زعفران سے لکھ رہا ہے، کوئی خون سے لکھ رہا ہے، جی گردن کے خون سے، کوئی کس سے، یہ ساری بدماشیاں وہ ہوتی ہیں، کوئی ایسا حرام شرام کوئی نہیں ہے۔ اوجری حلال ہے جی، اوجری کا کوئی منع نہیں ہے، اوجری حلال ہے، صاف ستھری ہو، پاک ہو، حلال ہے استعمال کرنا، کوئی منع نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جانور اس کو بنایا، اس کو جب گوشت بن گیا، اب اس کے لیے شریعت کہتی ہے اگر ایک بندہ اکیلا ہے، اکیلا جانور ہے اس کا، وہ اپنے جانور کے 3 حصے کرے، اور 3 حصے کر کے 1 حصہ گھر میں رکھ لے۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، کر لو گے تو ثواب ہوگا، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں اپنے طور پہ آکھ رہا، بھوک واتی نہیں مردی، سارا بکرا گھر چ رکھو، ساری گائے گھر چ رکھو، واتی بھوک نہیں مٹتی، ٹھیک ہے۔ اس واسطے ذہنوں میں رکھو 3 حصے، جو ایک مستحب عمل فقہاء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ 3 حصے کرو، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک اپنے قریبی رشتہ دار دوست احباب جو ہیں
ان کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا اور فقراء مساکین کے لیے۔ یہ بہترین ترتیب ہے، آپ کا اس سے 3-4 دن کے اندر گوشت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو سارا گھر چ رکھ سو تو 3 مہینے فریج پہ آ رہا سی، اس کے اندر ایسے بیکٹیریاز اور وائرس پیدا ہو جائیں گے جو کل آپ کے اور ہمارے میدوں کے لیے مصیبت، بیماریاں، بات اس تو زیادہ پیسے ہسپتالیں چلا گئے سن۔ میں یہ نہیں کہتا ناجائز ہے، کھاؤ بے شک رکھو سارا، لیکن ذہن میں رکھو بے غریب بندہ بھی حق ہے۔ پورا سال اساں گھر کھانے آ کیا غریب نو نہیں دیں نا بھائی چلو آج گوشت 1 کلو فلانے دے گھر دے ہو چا نہیں کرتے۔ قربانی کا موقع ہوتا ہے غربا کا حق نکالیں، ٹھیک ہو گئے؟ 3 حصے کریں اس کا۔ ہاں اگر مشترک جانور ہے، چند پارٹنر ہیں اس کے اندر، ممبران ہیں، گائے وغیرہ ہے اس کے اندر چند ممبران ہیں، اس کے لیے جو ہے شریعت کہتی ہے بھائی اس کا وزن کرو، باقاعدہ ایگزیکٹ وزن کر کے 7 حصے بناؤ، تول کر باقاعدہ، تاکہ کسی کی ایک بوٹی بھی کم نہ ہو اور کسی کی زیادہ نہ ہو، باقاعدہ حساب کے ساتھ۔ اگر ترازو والی سہولت ممکن نہ ہو تو پھر کوئی ایسا کوئی برتن وغیرہ متعین کر لو، ٹھیک ہے، جو بھر کے بھائی ایک بھر کے ادھر رکھا، ایک بھر کے اسی برابر رکھا، پھر بھر کے ادھر رکھا، 7 دفعہ بھر کے رکھا، پھر کوئی بچ گیا تو پھر کوئی اور، اس طریقے سے، یعنی جس نے آسان دیا کیا دیا اپنی زبان ہے جی کسی نے جی ایک بھار بنا کے ناپ بنا کے اس طریقے سے 7 حصے کر لو، لیکن اٹکل اور اندازے سے گوشت تقسیم کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ گوشت بعض دفعہ بیٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، ہڈی بعض دفعہ اوپر کھڑی ہوتی ہے، وہ پھر اونچ نیچ ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین یہ ہے تول لیا جائے، نہیں تو کم از کم اس کو بھر لیا جائے چھوٹے برتن سے اور ناپ کر کے اس کو برابر تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ باقی ایک اور مسئلہ سمجھ لو، یہ جو پائے ہوتے ہیں پاوڑے، ٹھیک ہے، پائے کے متعلق ہمارے ہاں بعض دفعہ حد سے زیادہ تجاوز یعنی غلو کیا جاتا ہے۔ او جی اپنا اس کو نا پیسے ڈالو جی، اس کی قیمت ڈالو جی، کتنا دے؟ 1500 دے جی، اور جی 1500 جیرا دے چاہتا اسے دے جی، 2 بندے کر لو 750 روپے تو اسی کے ہو گئے جی۔ بعض دفعہ یہ لوگ ترتیب بناتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض دفعہ یوں ہوتا ہے بھائی جی قراندازی کرو جی، پرچیاں پاؤ، یہ بھی ہوتا ہے نا، سنا اس نے پرچی پاؤ جی، جہاں نکل آئے اسے دا۔ کیوں بھائی؟ جو قراندازی کر رہے ہو، قراندازی کے اندر 7 بندے شامل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا بھائی 7 کے ساتھ اس بات کے خواہشمند ہیں کہ میرے نکلیں، یعنی وہ دل کی خوشی سے نہیں دے گا۔ اگر اس کے نہ نکلے نا، وہ دل کی خوشی سے نہیں، مجبور ہو کہ بھائی قراندازی جو نکل ہے، شریعت کہتی ہے کیوں بھائی اس کا حق کیوں کھا رہے ہو؟ یہ تو اس کا حق ہے، رائٹ ہے، آپ اس کو قراندازی کے ذریعے محروم کر رہے ہو یا سارا دے رہے ہو، باقیوں کو محروم کر رہے ہو، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ سب سے بیسٹ وے، سب سے بہترین طریقہ بھائیو یہ ہے، ان پایوں کو کاٹ کر علیحدہ 7 حصے بنا لو، گوشت میں تقسیم نہیں ملانا چاہتے نا، علیحدہ 7 حصے بنا لو اور 7 برابر تقسیم کر دو، ان کے حوالے کر دو۔ ہاں اس کے بعد حصے اپنے لینے کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے یار ان پاوڑا نال میرا کچھ نہیں بنتا، چل تو اپنا سالن بنا لویں، ٹھیک ہے، یا 2-3 بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں اماں جی آپ بنا لیں، یا بڑے بھائی کو کہتے ہیں یا ابا جی کو کہتے ہیں یا قریبی رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے اسے کہتے ہیں جی ہمارا حصہ آ گیا، ہم نے وصول کر لیا، اب ہم خوشی سے دے رہے ہیں آپ کو، پھر تو ہے ٹھیک۔ پرچیاں ڈالنے سے، قراندازی کرنے سے یا قیمت ڈالنے سے یہ بالکل کام غلط ہو جاتا ہے۔ نہیں، پاوڑے علیحدہ چیز ہے، گوشت علیحدہ چیز ہے، اس کو مارکیٹ میں بکتے ہی علیحدہ ہیں، مارکیٹ میں بکتی علیحدہ ہیں۔ کلیجی پڑی ہو، دل گردے پڑے ہوں اور جو سے بندہ کہے میں تو میں ہڈیاں اٹھا کے دیتا ہوں، یہ مدد کوئی کرے گا؟ ہے تو جانور کا حصہ لیکن علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ ڈش کے طور پہ بکتا ہے، لہذا اس کی علیحدہ۔ اچھا اگر اتنی قیمت نہیں ہے اس کی تو پھر پرچیاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کی قیمت تو ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ اچھی چیز ہے، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں بھائیو ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، مختصر یہ ہے کہ اس کو پرچیاں وغیرہ سے بچاؤ، قراندازیاں سے بچاؤ، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ 7 حصے بہترین کر کے تقسیم کر دو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی سارے اتفاق رائے سے کہہ دیتے ہیں بھائی اساں خوشی نال دے رہے ہیں، کٹو نہیں، آپ کٹے سی فلاں بندے کو دیو چا، سارے خوشی سے کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں بھائی کو دے دو، فلاں بابا جی کو دے دو، اماں جی کو دے دو، بہن کو دے دو، جی غریب ہے یہ وغیرہ، بڑا ہے اس لیے دے دو،
اگر سارے اتفاق رائے سے اور خوشی سے دے دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر لینا جائز ہوگا، لیکن پرچیاں اور قراندازی اور قیمت ڈالنا یہ بالکل غلط ہوگا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے نا، اس کے لیے سب سے کم مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کاٹ کر 7 حصے اور بکرے بناؤ اور برابر تقسیم کر دو، اس کے بعد ہر ایک کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا قربانی کے متعلق چند باتیں تھیں، گوشت کے متعلق چند باتیں تھیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کرے۔ ہاں جی، تکبیرات تشریق کے متعلق محترم فرما رہے ہیں، بہت اچھی بات کی، یاد کرا دی ہے انہوں نے، ذہن میں نہیں تھا میرے ابھی۔ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ان نمازوں کے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مردوں پر اور عورتوں پر ایک مرتبہ، مسئلہ سن لو ذرا، 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفات، یا اس کو سادے الفاظ میں یوں کو قربانی سے ایک دن پہلے، ہمارے ہاں قربانی 21 بروز بدھ ہوگی، ٹھیک ہے، تو 20 تاریخ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں اور عورتوں پر ایک دفعہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں لازماً، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اچھا، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے بھائی بندہ اکیلا جماعت سے رہ گیا ہے، یا 1-2 رکعتیں رہ گیا ہے، مسبوق بن گیا ہے، اب وہ سلام پھیرتا ہے، وہ شرم کی وجہ سے ایسا ایسا، کیوں بھائی؟ دین کا کام میں کیا شرم ہے؟ سلام پھیری کھڑگا کے پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تاکہ پتہ چلے فرضوں کا سلام پھیرا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ شرم اور جھجکنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو کھل کے اور بہترین انداز سے اس کو ادا کرے، یہ کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جو نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ اب اگلی بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے بھائی، اگر تساں بھول گئے ہو پڑھنا بھول گئے، ٹھیک ہے، اور آگے نماز شروع کر دی، یا گھر چلے آیا بعد میں یاد ہے، اوہ میں تو بھول گیا تھا، اب جس وقت یاد ہے پڑھ لیں، یہ مسئلہ مشہور ہے نا، نہیں پڑھنی۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو، اس وقت ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے نماز شروع کر دی، یا آپ نے دنیا کا کام دھندا شروع کر دیا، تو پھر وہ واجب ختم ہو گیا، واجب آپ چھوڑ بیٹھے، آپ جو ہے اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ آپ اب صرف ایک ہی حل ہے اس کا، آپ استغفار کریں اور توبہ کریں، یا اللہ معاف فرما میں بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں بھائی جس وقت یاد آ جائے بندہ پڑھ لے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ادھر ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے، بھول گیا تو رہ گیا تو نیکی سے محروم ہو گیا، واجب بھی چھوٹ گیا، اور جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ 9 ذی الحجہ سے پہلے جو ایام 8 دن باقی ہیں ذی الحجہ کے، یکم ذی الحجہ سے لے کر 8ویں تک، آج 5 ہے نا، تو 6 7 8 یہ 3 دن اب باقی ہیں، آج کا آدھا دن بھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دنوں کے اندر یہ تکبیرات تشریق پڑھنا مستحب ہے، نماز کے بعد نہیں، ہر موڑ پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیرات تشریق کہنا یہ مستحب عمل ہے، بڑا نیکی والا عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ بازار میں جا کر اونچی اونچی آواز سے لوگوں کو سناتے تھے تاکہ سب کو یاد آ جائے اور سب پڑھیں، پھر ہر کوئی پڑھتا تھا۔ آج ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ خود پڑھتے ہیں نہ گھروں میں بتاتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ آپ خود بھی چلتے پھرتے مسجد سے نکلا پڑھتے گئے، بازار جا رہے ہیں، کام دھندے پہ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پڑھتے رہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ باقی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ یا 9ویں سے پہلے جو دن ہیں ان کے روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو بندہ ان 9 دنوں میں کوئی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال پہلے
اور اس کے اگلے سال کے یعنی 2 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بڑا اونچا عمل ہے، اس کے لیے روزہ رکھیں۔ آج کل تو دن ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اگر کوئی کام دھندہ مشکل والا نہیں ہے تو آپ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، رکھنے والے رکھ رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، اس لیے آپ بھی رکھیں، اس لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کریں، نہیں تو پھر بات ختم کریں۔ نماز کی عید کا وقت نماز مسجد والے بتائیں گے جی، میں تو ادھر پڑھاتا نہیں ہوں عید، وہ متعین کریں گے جی اس دن کے حالات دیکھ کے بھئی آس پاس کیا حالات ہیں، ایسے ہی ہے نہیں، اسی دن مقرر کریں گے، صبح یا رات کو اعلان کر دیں گے انشاءاللہ، میں تو ادھر ہوتا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا بھی کریں، دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح انداز سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذبح کے وقت ایک ذہن میں رکھو بات، ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جو ذبح کر رہا ہے اس بندے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بندہ زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور ساتھ ساتھ ذبح کرے۔ اگر 2 بندوں نے چھری پکڑی ہوئی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی یار مجھے طریقہ سکھا یار، ہوتے ہیں نا بعض دفعہ بندے بھائی یار مینوں بھی ڈا سکھا کہ ذبح آ بھائی تو بھی ہاتھ رکھ، انہیں ذبح کرنی انہیں ذبح کرنی ہے۔ اور دونوں بندے ہاتھ پکڑ کے چھری کٹھی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب دونوں بندے کٹھی چلا رہے ہیں تو دونوں پر پڑھنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جیرا بندہ دم نہ پی ہوئی ہے یا لتاں نہ پی ہوئی ہیں جانور دیاں یا جانور کو ویسے پکڑا ہوا ہے، ان کے لیے ضروری کوئی نہیں ہے، پڑھیں تو پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، پڑھنا ان کے لیے ضروری کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔